نے ٹائم کو سیکنڈ میں، منٹ میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں، سالوں میں، مہینوں میں، صدیوں میں، نوری سالوں میں ڈیوائیڈ کیا اپنی کیلکولیشن کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے. لیکن خدا کا جو ٹائم ہے وہ تو بالکل انسانوں کے ٹائم سے فرق ہے. اور جب لکھا ہے کہ اب بڑی تھوڑی مدت باقی ہے کہ آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے. لیکن میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان سے جیے، ہم خدا کی سچائی کے ساتھ جیے، ہم پاکیزگی کے ساتھ جیے، ہم نجات کے ساتھ جیے، ہم خدا کے ساتھ جیے، ہم اس کی الہی خوشی سے بھرے ہوئے زمین پر جیے، کیونکہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیں یہ سب کچھ میسر ہے. ہاللیلویا. اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ جیے. مسیح کے آنے سے پہلے اکثر لوگ دعائیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو جائے، دنیا میں سلامتی آ جائے، دنیا میں نسل پرستی مٹ جائے اور ایک دوسرے کو غم دینے کا سلسلہ ختم ہو جائے، ابلیس کے بندھن جو ہے دنیا سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں. یاد رکھیں کہ مسیح کے آئے بغیر یا مسیح کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسیح نے کہا ہے کہ قوم قوم پر چڑھائی کرے گی، تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی افواہیں سنو گے. اس بات کو یاد رکھیں کہ کلام میں لکھا ہے چوڑے راستے سے گزرنے والے تو بہت ہیں لیکن تنگ راستے سے گزرنے والے تھوڑے ہیں. کئی ایسے ہیں جو چوڑے راستے سے گزرنا پسند کرتے ہیں لیکن مسیح کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے. مسیح کے آنے تک ایسا ممکن نہیں کہ دنیا میں امن آ جائے، ایسا ممکن نہیں کہ دنیا جو ہے خوشیوں کا گہوارہ بن جائے. ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ مسیح یسوع دنیا کا سلامتی کا شہزادہ ہے. اس کے وسیلہ ہی سے سلامتی آ سکتی ہے، اس کے وسیلہ ہی سے دنیا بدل سکتی ہے، اس کے وسیلہ ہی سے دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. اور یاد رکھیں آج دنیا میں صرف سلامتی ان کے پاس ہے جن کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جن کے پاس سلامتی کا شہزادہ ہے، جن کے پاس یسوع مسیح کی پہچان ہے، جن کے پاس یسوع مسیح کے ساتھ مرنے جی اٹھنے کا روحانی تجربہ ہے، کلام کی قبولیت ہے. اس کے پاس حقیقی سلامتی ہے اور کسی کے پاس نہیں، اور کسی کے پاس نہیں. لکھا ہے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسیح یسوع کے آنے کے بعد سب آسمانوں پر فرشتوں کی مانند ہوں گی. سب ہم جو خدا کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، آگے کو کیا کچھ ہوں گے وقت آنے پر لکھا ہے ہم جانیں گے، پہچانیں گے، دیکھیں گے. ابھی تو ہم دنیا میں مارے کوٹے ستائے اور ابلیس اور لوگوں کی طرف سے الزام کا نشانہ بنتے ہیں، لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ پھر آہو نالا نہیں رہے گا، پھر موت نہیں رہے گی، تاریکی نہیں رہے گی، الزام لگانے والا گرا دیا جائے گا. اور آج بھی لیکن ساری دنیا ابلیس کے قبضے میں ہے، لیکن اسی دنیا میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ سلامتی صرف ان کے پاس ہے جن کے پاس خدا کا بیٹا ہے. اور جو مسیح یسوع کے پر ایمان رکھتا ہے، مسیح یسوع کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، یاد رکھے کہ اس پر ابلیس کا کوئی اختیار نہیں ہے. دنیا ابلیس کے قبضے میں ہے، لیکن تم
दुनिया के नहीं हो, तुम्हें दुनिया से चुन लिया गया है, अलग किया गया है। तुम तो खुदा के बेटे हो, बेटे हो। तुम्हारी खातिर तो यीशु मसलूब हुआ है, तूने तो यीशु को कबूल कर लिया है। इसलिए याद रख, ना तू दुनिया का है और ना ही तुझ पर इब्लीस का कब्जा है। तू तो उसकी कैद से छुड़ाया गया है, तुझे तो लहू से खरीद लिया गया है। तूने तो यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लिया है। तेरे लिए तो ये कानून लागू नहीं होता कि तुझ पर इब्लीस का